ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة قال النبي صلى الله عليه وسلم شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ قرآن مجید کی مختصر زیادہ جو لمبی صورتیں ہیں ان کے لیے تو وقت زیادہ درکار ہوتا ہے. جو مختصر صورتیں ہیں ان کا ترجمہ کم از کم نمازی سن لیں. جو اکثر نمازوں کے اندر صورتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو اس سلسلے میں کئی صورتیں آ چکی ہیں، انہی میں آج یہ صورت بھی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ 3-4 بیانات سیرت پر ہوئے اور اب ہم پھر قرآن مجید کی طرف لوٹ رہے ہیں. تو ابھی تو ربیع الاول باقی ہے تو ابھی مزید بھی سیرت کو باقی رکھا جا سکتا تھا. سیرت کے اور پہلو بھی نمایاں کیے جا سکتے تھے. اس کا جواب پھر ذہن میں آ گیا. وہ حدیث پاک ایک مرتبہ آپ دوبارہ سن لیں. حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا سلام اللہ علیہا، ان سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق کیا تھا؟ تو ام المومنین نے فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن مجید تھا. اس لیے جتنا ہو سکے قرآن سے تعلق مضبوط کیا جائے. آپ کا اخلاق قرآن مجید ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کان عادتہ العمل بما فی القرآن، کہ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ آپ زندگی کیسے گزار رہے تھے. جو کچھ قرآن مجید میں ہے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. تو قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق 100% نبی علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے. یہ تھا آپ کا اخلاق. کان خلقہ القرآن. تو اس لیے قرآن مجید سے جتنا استفادہ ہم کر سکتے ہیں ہم کریں. یہ سورت، اس کا نام سورہ ہمازہ ہے. یہ مکی سورت ہے اور یہ جو سورت ہے مشہور و معروف ہے. اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین، بڑے بڑے مفسرین، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں مکہ میں ایک کافر تھا اخنس بن شریق، یہ اس کے بارے میں نازل ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ابی بن خلف کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی. بعض کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک اور بہت بڑا کافر تھا ولید بن مغیرہ، یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی. بعض کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جمیل بن عامر، وہ کافر تھا تو اس کے بارے میں نازل ہوئی. تو جو ہمارے بڑے علماء ہیں وہ فرماتے ہیں ان اقوال میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام ان میں سے ایک کرتا تھا دوسرا بھی کرتا تھا. اس لیے یہ آیت کسی ایک کے بارے میں خاص طور پر نہیں، ان سب کے بارے میں نازل ہوئی.
اور ان کی عادت کیا تھی؟ کفر، شرک تو تھا ہی، عقیدہ تو خراب تھا ہی، اس کے علاوہ بھی کچھ کرتے تھے۔ وہ کیا؟ پس پشت نبی علیہ السلام کی غیبت کرتے تھے، پس پشت نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تھے، اور منہ کے اوپر آ کر نبی علیہ السلام کو تانے دیتے تھے۔ کافر تھے، مشرک تھے، اور وہ کیا تھے؟ آپ کے عدو تھے، آپ کے دشمن تھے، اس لیے وہ غیبت بھی کرتے تھے اور منہ پر آ کر تانے بھی دیتے تھے، اور تھے بھی مالدار، مال جمع بھی کرتے تھے، مال کو بار بار گن کے بھی رکھتے تھے۔ جمع کیوں زیادہ کرتے تھے؟ حریص تھے، آج گنتی کی کل دوبارہ گنتی کی۔ یہ گنتی کیوں کرتے تھے؟ محبت اور فخر کی وجہ سے۔ مال سے محبت بھی ہے اور فخر کرنے کے لیے۔ ہاں بھئی، کتنا سرمایہ تمہارے پاس؟ ہمارے پاس 1 لاکھ ہے، ہمارے پاس اس سے زیادہ ہے، تو فخر کرنے کے لیے وہ گنتی بھی کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ سورت نازل کی ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل خرابی ہے، ہلاکت ہے، رسوائی ہے، العذاب عذاب ہے، وادن فی جہنم، جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وادی میں کیا ہوگا؟ وادی ہمیشہ یاد رکھیں نشیب میں ہوتی ہے، نیچے والی جگہ اس کو وادی کہتے ہیں۔ جو وادی ہے اس میں کیا ہوگا آپ کے لیے سننا مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جمیع انواع عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔ تفاسیر میں، قرآن و حدیث میں ان چیزوں کا ذکر ہے، اور یہ مہربانی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایسی خطرناک چیزوں سے قبل از وقت ہمیں کیا فرما دیا؟ آگاہ کر دیا۔ یہ ان کی مہربانی ہے۔ یہ اگر ویل وادن فی جہنم، یہ جہنم کی وادی ہے، آخر وہ کون سی وادی ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ، پھر پڑھتا ہوں استغفر اللہ۔ جہنمی جب جہنم میں جلیں گے ان کے جسم میں پھوڑے پیدا ہوں، ان سے پیپ نکلے گی، اس پیپ کے بہنے کا ایک رستہ ہوگا، بہہ کر وہ ایک جگہ جمع ہوگی، جہاں وہ گندی پیپ جمع ہوگی اس کا نام ویل ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ وادی، اس میں کون لوگ ٹھہریں گے؟ یہ وادی، اس میں کون لوگ ٹھہریں گے؟ فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ان لوگوں کے لیے، ہر اس بندے کے لیے۔ آپ حضرات اگر دل سے سن رہے ہیں قرآن کریم کو، اللہ کے فرمان کو، مجھے آج امید ہے کہ آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے۔ میں تو پڑھ کے ڈر گیا ہوں، ہم نے بار بار پڑھا بھی ہے، آپ دوبارہ پڑھا، پھر ڈر گیا ہوں کہ اللہ بس تو بچائے تو بچ سکتے ہیں، ورنہ حالت نہیں۔ ہمارے پلے کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ ہم فخر کر سکیں۔ اللہ کا کرم ہو جائے تو ہم بچ سکتے ہیں، ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ذرا سنیں، ایک گناہ ایسا ہے جس گناہ میں رکاوٹ نہیں ہے، وہ گناہ ہر بندہ کر سکتا ہے۔ شراب پیئیں گے، کوئی پیے گا، اس کے پاس دل اس کا کرے میں شراب پیوں، پیسے نہ ہو نہیں پی سکتا، رکاوٹ آ گئی۔ ابا دیکھ رہا ہے، محلے کے لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ شراب نہیں پیے گا۔ ایسے ہی زنا کے مواقع ہیں، بدکاری کے مواقع ہیں، سود ہے، رشوت ہے، دوسرے دیکھ نہ لیں تو رکاوٹ پیدا ہو گئی، کہیں نہ کہیں جا کر رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ لیکن اس کائنات میں ایک ایسا گناہ ہے کہ رکاوٹ کا نام و نشان نہیں، اور انسان کی عادت بن جائے تو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ گناہ ہے غیبت کا گناہ۔ اس گناہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آدمی نے زبان چلانی ہوتی ہے، وہ کسی کے خلاف، زید، عمر، بکر، کوئی ہو، کسے باشد، وہ غیبت کرتا چلا جاتا ہے، وہ تبصرے کرتا چلا جاتا ہے، وہ طعن و تشریح کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک کو یہ اتنا گناہ گندا لگتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ تباہی ہے، خرابی ہے، ہلاکت ہے۔ کس کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو پس پشت عیب نکالتا ہے۔ پس پشت عیب نکالنا یہ کیا ہے؟ غیبت ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ پس پشت عیب نکالنے والا ہمازہ، لمازہ، فرمایا ہر ہمازہ کے لیے جو پس پشت عیب نکالتا ہے، لمازہ جو منہ پر آ کر تانے دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تانے دینے والا شخص، اس کے لیے بھی تباہی ہے۔ جو منہ پر تانے دے وہ بھی اللہ کو پسند نہیں، جو پس پشت عیب نکالے بولو وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بعض حضرات نے کہا اس کی تفسیر میں اقوال عدیدہ ہیں۔ ہمازہ غیبت کرنے والا اور لمازہ منہ پر تانے دینے والا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں الٹ ہے۔ کیا؟ ہمازہ منہ پر تانا دینے والا، لمازہ
پس پشت عیب نکالنے والا، یہ بالکل درست ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ جو ہمازہ ہے یہ وہ شخص ہے جو ہاتھ سے تکلیف پہنچائے، لوگوں کو مارے پیٹے، ہاتھ سے تکلیف پہنچائے، اور لمازہ جو زبان سے تکلیف دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لمازہ۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر خود لوگوں کو عیب لگائے وہ ہمازہ ہے، اور جو یہ کہے کیا تو ایسا تو ایسا تو ایسا، یہ کون ہے؟ ہمازہ۔ اور جو ان کے نسب میں عیب نکالے، کیا تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تیری بہن ایسی، تیرا بیٹا ایسا، جو اس کے نسب میں تان کرے، تیرا دادا ایسا، پردادا ایسا، نانا نانی ایسے، اگر وہ شخص یعنی نسب میں عیب لگائے وہ بن جاتا ہے لمازہ۔ اللہ کو نہ وہ پسند ہے جو لوگوں کے عیب نکالے، نہ وہ پسند ہے جو لوگوں کے نسب میں اعتراضات تان و تشنیع کرے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بالکل پسند نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے شرار و عباد اللہ کے بندوں میں سب سے برے بندے ہائے ہائے المشاؤون بالنمیمہ، وہ ہیں جو چغل خور ہیں، المفرقون بین الاحبہ، وہ اچھے دوست ہوتے ہیں، نیک دوست ہوتے ہیں، غیبت کر کر کے چغلیاں لگا لگا کے ان میں لڑائیاں کروانے والے۔ شرار و عباد اللہ، یہ اللہ کے ہاں سب سے گندے لوگ ہیں جو لوگوں کے درمیان میں چغلیاں کر کر کے لوگوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں، رشتہ داروں کو لڑاتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ ذرا اونچی آواز سے بولیں۔ یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں کہ باقی جلسے جلوس اور یہ وہ کرنا آسان ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانا یہ بہت مشکل کام ہے، اپنے اوپر نظر ڈالنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ سب سے مشکل کام ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، مولانا خدا بخش صاحب رحمہ اللہ، استاد الحدیث جامعہ خیر المدارس رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے اس کائنات میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے، اور سب سے آسان کام دوسروں پر تانو تشنیع کرنا ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ میرا رب کہتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ اکبر۔ یہ تو عام لوگوں کی غیبت کریں ان کا یہ حال ہے کہ قرآن کہتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تمہارا مردہ بھائی پڑا ہو اس کے جسم کا گوشت کاٹ کے کھاؤ گے؟ تمہیں گھن آئے گی نا؟ ایسی تمہیں اس غیبت والے گناہ سے کیا کرنی چاہیے؟ ہن کرنی چاہیے، بچنا چاہیے تمہیں۔ اتنا گندا گناہ ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ہماری زبانیں ہمارے کنٹرول میں نہیں، ہماری اصلاح نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، اللہ اکبر، صدیق تو وہ ہے کہ جس کے قدموں کی برکت سے ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ صدیق تو وہ ہے رضی اللہ تعالی، یہ محبت ضائع نہیں جائے گی، یہ محبت کام آئے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، صدیق اکبر کی ایک بات میں سناتا ہوں آپ کو۔ صدیق اکبر کی بیٹی سب سے لاڈلی بیٹی، پیغمبر کی سب سے لاڈلی بیوی، ہم سب سچے مومنوں کی روحانی ماں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے تہمت لگا دی۔ جب تک وحی نازل نہیں ہوئی، ایک مہینے تک وحی نہیں آئی، نبی علیہ السلام پریشان، صدیق اکبر پریشان، صدیق کی گھر والی پریشان، مومنین پریشان۔ اس دوران نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم اپنے ماں باپ کے گھر چند دنوں کے لیے چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ چلی گئی، وہاں جا کر صدیق کتنا سچا ہے اندازہ لگاؤ۔ فرمایا بخاری میں ہے، حضرت عائشہ نے کہا میں نے اپنے ابا سے پوچھا، صدیق اکبر سے، ابا جان یہ جو طوفان میرے خلاف اٹھا ہوا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس کے بعد؟ فرمایا اے جان پدر میں نہیں جانتا، حقیقت حال اللہ جانتا ہے، میں ایسی بات زبان سے کیوں نکالوں جو واقعہ کے خلاف ہو، مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ اگر میں اپنی زبان سے خلاف واقعہ نکال بیٹھوں گا کون سا آسمان میرے اوپر سایہ کرے گا، کون سی زمین مجھے اٹھائے گی؟ حضرت صدیق اکبر نے خاموشی اختیار، فرمایا باپ نے بھی تسلی نہ دی، فرمایا کہ مجھے نہیں پتا۔ وہ ایک مہینہ گزرا، اما عائشہ کرب میں تھی، پاک تھی، طاہرہ تھی، عفیفہ تھی، عفیفہ تھی تو نکاح میں آئی تھی، عفیفہ رہنا تھا، ساری عمر تو نکاح میں آئی نا۔ فرمایا پریشانی تھی لیکن میرا دل مانتا تھا کہ میرا رب میری گواہی دے گا۔ وہ کیسے دے گا؟ نبی علیہ السلام کو فرشتہ بھیج دے گا، یہ بتا دو۔ فرمایا مہینے کے بعد، مہینہ گزرا، نبی علیہ السلام تشریف لائے،
آ کر گھر میں بیٹھے حال پوچھنے کے لیے آئے. فرمایا وہی ہمارے گھر میں بیٹھے تھے کہ وہی نازل ہو گئی. اللہ اکبر. وہی کی کیفیت ام المومنین فرماتی ہے میں جانتی تھی کہ جب وہی کی کیفیت ہوتی تو حضور پاک کا کیا حال ہوتا ہے. فرمایا وہی اب میرا ابا بھی حضور کو دیکھ رہا ہے, میری ماں بھی حضور کو دیکھ رہی ہے, میں بھی آپ علیہ السلام منتظر ہوں کہ آپ لب کھولیں گے تو کیا فرمائیں گے کہ کیا وہی نازل ہوئی ہے. مہینے کے بعد جب وہی اتری تو نبی علیہ السلام کی وہ کیفیت ختم ہوئی. جبریل وہی دیکھ کے چلے گئے تو آپ نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا ابشری یا عائشہ, اے عائشہ خوش ہو جا, رب نے تیری برات نازل فرما دی, تیری طہارت کی گواہیاں رب نے دی ہیں. 2 رکوع قرآن میں چمک رہے ہیں, 2 رکوع, اور ہر آیت کہہ رہی ہے کیا عائشہ پاک ہے اور جو الزام لگانے والے ہیں وہ جھوٹے ہیں. عائشہ پاک ہے, عائشہ پاک ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے محتاط کہ اس کڑے وقت میں بھی خلاف واقعہ کوئی بات زبان سے نہیں نکالتے. پھر تو صدیق کے گھرانے میں بڑی جو ہے خوشی ہوئی, اور ماں نے کہا, ام رومان نے کہا, ماں نے کہا اٹھو عائشہ حضور کا شکریہ ادا کرو. عائشہ نے کہا میں اپنے رب کو سجدہ کروں گی جس نے میری برات نازل کی. سجدے میں گر گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. تو صدیق اکبر جیسا محتاط انسان جس نے پوری زندگی کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولا, اور اگر میں قسم اٹھاؤں تو میں حانث نہیں ہوں گا, صدیق نے خدا کی قسم کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ میری عقیدت بھی ہے, صدیق سے والہانہ محبت بھی ہے. صدیق ایسے صدیق نہیں بنا, اللہ نے بنایا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر کو ملنے کے تنہائی میں بیٹھے تھے. حضرت صدیق اکبر اپنی زبان کو باہر نکال کر کہہ رہے تھے تو نے مجھے ہلاک کیا, کیا پتا کیا کیا غیر محتاط باتیں تیری وجہ سے نکل گئی ہوں. اپنے آپ کو تنبیہ کر رہے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں جس نے کبھی غیر محتاط لفظ نکالا نہیں اس کا یہ حال, صدیق اکبر کا یہ حال رضی اللہ تعالی. جمعہ کا دن تھا, مکہ المکرمہ میں اللہ نے جمعہ نصیب فرمایا تو رش کی وجہ سے باہر کے فرش پر بیٹھے, لیکن خطبہ تو سنائی دیتا ہے ہر جگہ جہاں بھی ہو. تو امام عربی خطبہ پڑھ رہا تھا. امام کہہ رہا تھا کہ صدیق اکبر کے دور میں مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی اور آپ نے فوج بھیجی, مجاہدین بھیجے اور مسیلمہ کذاب کو قتل کروایا اور اس کے ساتھیوں کو قتل کروایا, اور جو جھوٹے مدعی نبوت بنا ہوا تھا اس کا کلا کما کروایا. یہ بہت بڑی جنگ ہوئی ہے ختم نبوت کے لیے. بہت سارے صحابہ اس میں شہید ہوئے. جنگ کرتے کرتے ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے جن دنوں میں لڑائی ہو رہی تھی مسلمانوں کی اور مسیلمہ کذاب کی, ان دنوں میں صدیق مدینے میں کیا دعا کر رہا تھا. بس اس امام نے خطبہ دینے والے نے وہ دعا پڑھی, میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. یہ صدیق ہے جی کہ جس کی گواہیاں قرآن دیتا ہے. صدیق پڑھ رہا تھا اور کیا ان دنوں میں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ جیسے تو نے مسیلمہ کذاب اور ان کے ساتھیوں کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا ہے, اے اللہ میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر, میرے ایمان کی حفاظت فرما. یہ کون کہہ رہا ہے میرے ایمان کی حفاظت فرمانا؟ صدیق اکبر جو اس وقت رسول اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل تھے, افضل البشر بعد الانبیاء. صدیق الصدیق ابو بکر الصدیق الاکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمام نبیوں کے بعد اللہ نے کس کو درجہ عطا فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو. اتنے محتاط, کبھی کسی کی غیبت نہیں کی, کبھی جھوٹ نہیں بولا, اتنی حفاظت زبان کی. فرمایا قرآن نے پھر جب کہا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون, یہ 24ویں پارے کا پہلا رکوع ہے اور اس کے اندر شروع میں دوسری آیت میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے. اللہ کیا کہتا ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وہ جو سچائی لے کر آیا, ایک وہ ہے وصدق به, اور ایک وہ ہے جس نے اس سچائی لانے والے
والے کو سچا کہا؟ اللہ نے کہا اولئک هم المتقون، سچائی لانے والا بھی اور سچائی لانے والے کو سچا کہنے والا بھی میرے نزدیک متقی اور پرہیزگار ہے۔ جیسے میرے رب نے کس کے تقوی کی گواہیاں دی ہیں؟ محمد مصطفیٰ کے، ساتھ ہی اس کے یار غار کے تقوی کی بھی گواہیاں دی ہیں کہ وہ بھی متقی، وہ بھی متقی، وہ بھی پرہیزگار، وہ بھی پرہیزگار۔ قرآن کریم نے دونوں کو جوڑ کے رکھا ہے، نبی کو صدیق کے ساتھ، صدیق کو نبی کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے میدان میں، احد کے پہاڑ پر جب آپ چڑھے تو وہ احد کا پہاڑ اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ مدینہ کی جس جانب جاؤ، جی یہ کون سا پہاڑ؟ یہ احد ہے، پھر ادھر سفر پھر احد ہے، بڑا لمبا پہاڑ ہے احد۔ احد کے بارے میں نبی علیہ السلام کی جو حدیث سنا رہا تھا اس سے پہلے ایک حدیث زبان پر آ گئی، فرمایا احد یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتے، ہم اس سے محبت کرتے، پتھر بھی محبت کرتے۔ نبی علیہ السلام کی شان جانتے ہیں، یعنی احد یحبنا ونحبہ، جبل یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اچھا پہاڑ تو آپ سے محبت کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا جو ہم سے محبت کرے اور وہ کرتا رہے اور ہم محبت ہی نہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ احد پہاڑ تو محبت کرتا ہے تو میں بھی تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ معاملہ دونوں طرف سے ہے، کیوں؟ اس لیے تھوڑی سی کوئی وفا کرتا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، نبی بڑھ کر وفا کرتے ہیں، نبی علیہ السلام زیادہ محبت سے پیش آتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ اوپر تھے احد کے پہاڑ پر۔ کون کون تھے؟ آپ علیہ السلام تھے، آپ کے ساتھ صدیق اکبر تھے، آپ کے ساتھ حضرت عمر تھے، آپ کے ساتھ حضرت عثمان غنی تھے۔ ایسے حرکت میں آ گئے، یعنی حرکت کرنے لگا۔ علماء کہتے ہیں احد میں یہ حرکت کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ احد خوشی میں آ گیا تھا، تو اب اتنی خوشی، حد سے زیادہ اگر خوشی کرتا تو تکلیف ہوتی اوپر والے حضرات کو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا احد اثبت، ٹھہر جا، اپنی جنبش کو بند کر دے، ٹھہر جا، جنبش بند کر دے۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانٌ، تیرے اوپر ایک نبی ہے۔ سبحان اللہ، کیا نبی کے قدم ہوں گے اس پہاڑ پر۔ اور دوسرا پتہ ہے تجھے کون ہے؟ وہ صدیق، اور ایک صدیق ہے، وہ شہیدان، کیونکہ اللہ نے پہلے بتا دیا تھا آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے کہ آپ کی یہ ساتھی شہید ہوں گے، اور دو اور ہیں جو شہید ہیں۔ کون کون؟ حضرت عمر۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، اقتداء نصیب فرمائے، اور دعا فرمائے اللہ تعالی فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اسرائیل کو تباہ کرے، اور اللہ تعالی یہ پاکستان میں آئی ہوئی جو آفت ہے سیلاب، اللہ تعالیٰ اس آفت سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، جن کے نقصانات ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔